السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اسلامک سوال و جواب کے تحت۔ تو گزارش کریں گے کہ جلد از جلد آپ جوائن ہو جائیں، اور تاکہ ہم اپنے سلسلے کو شروع کر دیں۔ ماشاءاللہ سید صاحب نے اوکے کر دیا ہے، ہماری بہن بھی حاضر ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو پروگرام کو پھر اب ہم آگے بڑھاتے ہیں وقت مقررہ سے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب سے پہلا سوال ہے، کیا بینک کے شیئر خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہندوستان کے سارے بینک سودی نظام پر ہی چل رہے ہیں۔ دیکھیں، شیئر کے حوالے سے ہمارے فقہائے ہندوستان نے اب بھی یہی موقف ہے ان کا کہ شیئر مارکیٹ کا شیئر ہو یا بینک کا شیئر ہو، اس کو نہ خریدا جائے اور اس میں انوالو نہ ہوا جائے، کیونکہ اس میں سود کے ساتھ ساتھ غرر اور بہت ساری چیزیں جو ناجائز امر تک لے جاتی ہیں وہ شامل ہیں۔ تو اس لیے اس کے شیئر وغیرہ نہ خریدے جائیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ کیا بینک سے لون لے کر اس کو کسی وجہ سے نہیں دے سکے تو بینک میں ڈیفالٹر ہو گئے تو کیا ہم گناہ گار ہوں گے؟ اور رقم بھی بہت ہے، ہم واپس نہیں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے قرض کیوں لیا تھا۔ اگر کیا قرض لینے کا کوئی شرعی تقاضا، یعنی شریعت کی طرف سے آپ کو رخصت یا اجازت ہو رہی تھی، تو آپ نے لے لیا، ٹھیک کیا۔ اور جس وقت آپ نے لیا تھا اس وقت آپ کی کامل نیت یہ تھی کہ میں اس کو ادا کروں گا یا کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اب اچانک کوئی ایسا آپ کے ساتھ فائنینشیل ایشو ہو گیا، آپ نے لکھا نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے، خیر ایسا کوئی آ گیا کہ جس کی وجہ سے اب آپ چاہ بھی رہے ہیں لیکن ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ کی نیت ادا کرنے کی تھی، لیکن حالات کچھ ایسے بدلے کہ اب آپ کے پاس استطاعت نہیں رہی ہے، تو ایسی صورت میں گناہ گار تو نہیں ہوں گے۔ ہاں، یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو استطاعت ہو اور آپ کے پاس گنجائش ملے تو سب سے پہلے اس قرض کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا کرتے رہے تو اللہ رب العزت آسانی فرمائے گا۔ چیٹ میں ایک سوال ہے، اس کو دیکھ لیں گے۔ پردے کی حالت میں، پردے کی حالت کیا ہے، اس کو تھوڑا وضاحت کر دیں تو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں لاسٹ میں۔ ایک سوال اور لیں گے کہ سوال یہ ہے کہ حضرت اگر کوئی عورت شادی سے پہلے زنا کر لے اور حمل رک جائے تو جس مرد کا حمل ہو اسی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اگر شادی سے پہلے کسی غیر سے تعلق ہوا اور حمل ٹھہر گیا تو اس خاتون کا نکاح تو ہو سکتا ہے، جس کا حمل ہو اس سے بھی اور جس کا نہیں ہے اس سے بھی، دونوں سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بس فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر اس نے نکاح کیا ہے جس کا یہ حمل نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تعلقات نہ بنائے، اور جس کا حمل ہے اسی سے نکاح ہو رہا ہے تو پھر وہ تعلقات بھی قائم کر سکتا ہے۔ خلاصہ کیا، نکاح تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے جس سے نکاح جائز ہے، تعلقات بنانے میں دیکھا جائے گا کہ جس کا حمل ہے اسی نے نکاح کیا تو تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں، اور جس کا حمل نہیں اس نے کیا ہے تو بچہ پیدا ہونے تک رکنا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور شامل کریں گے، محمد انس صاحب کا، بھوپال مدھیہ پردیش، پوچھ رہے ہیں کہ حضرت آج کل دیکھنے کو ملتا ہے کہ فرم والے چکن پر آبجیکشن ہے کہ اس کو نہیں کھانا چاہیے، وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس میں غلط انجیکشن لگائے جاتے ہیں
اس وجہ سے نہیں کھانا چاہیے۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے عذروِ شرع ہم اس کو چیک کر لیں تو شریعت کی نگاہ میں مرغا بالکل حلال و طیب جانور ہے، اور اگر اس کو ذبح شرعی یعنی اللہ رب العزت کے نام سے ذبح کیا مسلمان نے تو پھر وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ اب یہ ہے کہ اس میں غلط انجیکشن لگایا جا رہا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس گوشت کو کھایا جائے تو ہماری باڈی پر اس کا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کو بتائے گا کون؟ میڈیکل ڈاکٹرز بتائیں گے آپ کو۔ تو اس معاملے کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہوگا کہ ابھی جو فرم کے چکنز آ رہے ہیں اس میں ایسے ایسے انجیکشنز کے بارے میں ہے۔ اب اگر کوئی اچھا ماہر ڈاکٹر آپ کو اس کا سجیشن دیتا بتاتا ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہے، تو پھر اس صورت میں آپ اس کو بچیں گے، نہ ہی کھائیں گے۔ اور اگر صرف ایسی افواہ اڑی ہوئی ہے تو پھر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی عذر شرع کھانا جائز ہے جب تک کہ اس سے ضرر ہونے کا صحیح اندیشہ نہ ہو جائے، اور وہ ڈاکٹرز کے بتانے یا پھر تجربے سے معلوم ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ سوال اور ہے کہ گھر کے آس پاس بہت سی مسجدوں کی اذان کی آواز آتی ہے، مگر جس مسجد کی اذان زیادہ پسند ہے وہ دور سے ہو، تو کیا اسی اذان کے جواب دے سکتے ہیں؟ پہلے جو ہوئی وہ نہیں، جبکہ وہ بھی صاف سنائی دیتی ہے۔ دیکھیں، جب چند اذانیں ہوتی ہیں تو اس میں سے آپ جس کی بھی اذان کا جواب دے دیں گے تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ بہتر تو یہ ہوتا ہے جو آپ کو پہلے سنائی دے دی تو اس کا جواب دے دیں، لیکن اس کا نہ دے کر بعد میں ہونے والی کا جواب دیتے ہیں تو بھی درست ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ چیٹ کے سوال اب انشاءاللہ میں لاسٹ میں شامل کریں گے، تو پوچھتے رہیں، جیسے ہی وقت ملے گا فوراً ادھر ہم پہنچیں گے۔ ایک سوال اور ہے، ایمان کیا ہے، مجمل پڑھیں گے یا مجمل پڑھیں گے؟ ایسے ہی مفصل پڑھیں گے یا مفصل پڑھیں گے؟ دیکھیں، ایمان مجمل ہوتا ہے، مجمل یعنی شارٹ کیا ہوا، اور دوسرا والا جو ہے ایمان مفصل، فصل ہے نا، تو مفصل یا مجمل نہیں ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال ہے کہ نمازی کے آگے نیٹ کا دروازہ ہے، اب گیٹ کے باہر سے کوئی آئے جائے تو حرج تو نہیں ہوگا؟ تو جی ہاں، حرج نہیں ہوگا، اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نمازی کے سامنے کچھ ستھرا ہونا ضروری ہے، اور آپ نے وہ جو جالی والا دروازہ ہے وہ سامنے لگا کے رکھا ہوا ہے، اب کوئی ادھر سے آ رہا ہے جا رہا ہے تو اس سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، ایک سوال اور ہے کہ اذان ہوتی ہے تو جل ثناؤہ یا جل جلالہ پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے بتا دیجئے۔ دیکھیں، اللہ رب العزت کا جب نام سنا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ نام سنا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کے نام کے جواب میں ہم کو جل جلالہ یا جل شانہ، عز عزہ، یہ سب کلمات ہم بول سکتے ہیں۔ سب سے مشہور جل ثناؤہ یا جل جلالہ سب سے زیادہ بولا جاتا ہے، تو آپ یہ بول سکتے ہیں۔ ایک سوال اور ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدے میں تسبیح 3 بار سے زیادہ بنا گنے کتنی بار بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں، 3 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جتنی بھی بار پڑھے جائیں وہ طاق یعنی آڈ عدد ہونے چاہیے، یعنی 3، 5، 7، 9، 11 اس طرح سے۔ تو ان گنت پڑھیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، تو گن کے پڑھیں۔ واللہ تعالی عالم۔ ان گنت پڑھ دیے ہیں تو نماز پہ فرق نہیں پڑے گا، نماز ہو جائے گی۔ ایک سوال اور ہے کہ فجر میں سنت اور فرض کے بیچ کچھ پڑھنا ہوتا ہے ہمیں، تو کیا سنت کے بعد فجر میں آدھا گھنٹہ لگ جائے پڑھنے میں تو چلے گا یا نہیں؟ تو کچھ پڑھنا ہوتا ہے، اس کی آپ کو وضاحت کرنی تھی کہ کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سنت فجر اور نماز فجر کے بیچ میں جو وقت بچ رہا ہے آدھا گھنٹے کے آس پاس، اس میں آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور کچھ پڑھنے سے مراد کوئی اوراد ہے، کوئی وظیفہ ہے، تلاوت ہے، تو اس کی بالکل اجازت ہے اور آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور انہی کا ہے کہ سنت کے بعد
تو عصر پڑھ لی ہے، اب مغرب میں بہت ٹائم ہے، تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو عصر کی نماز کے بعد اور مغرب سے 20 منٹ پہلے تک آپ قضا نماز پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ چلیں اور سوالوں کی طرف بڑھیں گے، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ 4 رکعت والی فرض نماز میں اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لی تو کیا سجدہ سہو ہوگا؟ تو اس سے سجدہ سہو نہیں ہوگا، کیونکہ تیسری اور چوتھی رکعت میں قرات واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ یعنی اگر خاموش بھی رہتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، الحمد کے ساتھ سورت بھی ملا دیتے ہیں تو بھی سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے کہ اپنے بزنس میں کیا نقد اور ادھار کی الگ الگ قیمت رکھنا جائز ہے؟ تو جی ہاں، جائز ہے۔ آپ اپنے سامان کے مالک ہیں اور آپ کو شریعت نے پورا اختیار دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے سامان کو نقد بیچنا چاہیں تو نقد بیچ لیں، ادھار بیچنا چاہیں تو ادھار بیچ لیں۔ ادھار بیچنے میں کلیئر کر دیں کہ اتنا ہوگا، اور اگر کچھ مدت سے دینا چاہتے ہیں تو مدت بھی معین کر لیں، مدت کے بعد ہم آپ کو پیسے دے دیں گے اس کے، تو پھر آپ ادھار بھی بیچ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ اور آگے چلتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا نماز جنازہ پڑھتے وقت جوتے یا چپل اتار لینا کیسا ہے؟ تو کیسا ہے پوچھ رہے ہیں تو اتار سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ دو کنڈیشن ہوتی ہے، ایک تو بہت سے لوگ جوتا پہن کر نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جوتا اتار کر اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہ اتار کر سائیڈ میں رکھ کر زمین پر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ تینوں صورت درست ہے، لیکن جب جوتا پہن کر نماز پڑھیں گے تو اس وقت جوتے کا تلا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر پیر نکال کر جوتے پر رکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس وقت صرف جوتے کا تلا پاک ہونا ضروری ہے، اور زمین پاک نہیں بھی ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ اور جوتا اتار کر زمین پر پیر رکھ رہے ہیں تو اس وقت زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، پاک ہونے سے مراد یہ شبہ نہیں کہ یار یہاں پر نہ جانے کتا آتے رہتے ہیں، کتے نے استنجا کر دیا ہوگا، نجس ہو گئی ہوگی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے یقینی طور پر کہ ناپاک ہے، کتے نے استنجا کر دیا، آپ نے دیکھا یا نجاست پڑی ہے، تو پھر ناپاک، ورنہ صرف شبہ سے ناپاک نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور کہ زید ایک پیش امام ہے، غیر عورت سے ناجائز جسمانی تعلق ہے، نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب ہم نے اس سیشن سے پہلے والے سیشن میں دیا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا۔ ٹھیک ہے۔ سوال ہے رتلام سے، خواب میں میت و قبرستان دیکھنا کیسا ہے؟ تو دیکھیں، خواب کی تعبیر کا علم مجھے نہیں ہے اصل میں، اور میں خوابوں کی تعبیر بھی نہیں بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے، خواب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دیکھنے والے اور کس کنڈیشن میں اس نے دیکھا ہے، دونوں کے اعتبار سے تعبیریں بدل جاتی ہیں۔ یعنی ایک خواب ہے، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، ایک تیسرے بندے نے دیکھا، تینوں نے سیم، یعنی ایک رتی برابر فرق نہیں ہے خواب میں، ایسا لگ رہا ہے کہ تینوں کو خواب کاپی پیسٹ کر دیے گئے ہیں۔ لیکن کسی ماہر سے جب پوچھیں گے تو تینوں کی تعبیریں الگ الگ ہوں گی، کیونکہ دیکھنے والے تینوں الگ الگ شخص ہیں، الگ الگ کیفیات کے مالک ہیں۔ اس لیے خوابوں کی تعبیر ہم وہی بتا سکتا ہے نا جو آپ کے احوال و کوائف سے باخبر ہو، ہم آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ خیر، اللہ آپ کے ساتھ خیر فرمائے۔ ایک سوال ہے محمد عبدالقسیم خان صاحب کا، مہاراشٹر سے، پوچھ رہے ہیں کہ کوئی نماز میں قیام کھڑا رہ کر کرتا ہے، پھر سجدہ کرسی پر بیٹھ کر کرتا ہے، اس وقت صف میں کندھے سے کندھا ملائیں یا کرسی کے پائے سے پیر؟ دیکھیں، جب جو کچھ بندے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ کرسی پر پڑھتے ہیں، تو اس وقت جو کرسی کا پایا ہے نا، وہ آپ صف سے برابر کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی اب یہ جو بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، ان کے کندھے سے کندھا ملانے جائیں گے تو سب بگڑے گی، اور ان کی کرسی اگر پیچھے لیتے ہیں تو آگے سب بن جائے گی، لیکن پیچھے والے حرج و مشقت میں پڑ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ جو پیچھے کے دو پائے ہیں کرسی کے، وہ صف کے برابر میں رکھیں گے، اور اس سے صف بندی سیدھا صف کریں گے، ہے نا؟ واللہ تعالی عالم۔ درود پاک پڑھ لیں گے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔
ایک سوال اور ہے بھوپال سے کہ حضرت سوال ہے حضرت اگر مستورات ناپاکی کی حالت میں ہاتھوں میں مہندی لگائے تو جب تک وہ مہندی چھوٹے گی نہیں وضو نہیں ہوگا، کیا بات صحیح ہے؟ دیکھیں جب وہ ناپاکی کی حالت میں تو پھر وضو کیوں بنائے گی بھائی؟ اب پوچھنا شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے ناپاکی حالت میں مہندی لگا لی تھی، اب پاک ہو چکی ہیں، نماز پڑھیں گی، تو انہوں نے ایسا سن رکھا ہے کہ اگر ناپاکی میں جو مہندی لگا لی ہے اب وضو بنائیں گے تو وضو نہیں ہوگا جب تک وہ مہندی چھوٹ نہ جائے، تو یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مہندی لگی ہوئے ہاتھ ہے اس پہ آپ وضو بناتے ہیں تو وضو بالکل ہو جائے گا، کیونکہ جو مہندی رچنے کے بعد اس کا جو ایسا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے کہ جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روکے، تو انہوں نے اگرچہ ناپاکی کی حالت میں لگایا تھا، تو اب اگر وضو بنائیں گی پاک ہونے کے بعد تو بالکل ان کا وضو ہو جائے گا اور غسل بھی ہو جائے گا، اللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور ہے، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے، لیکن پوچھ رہے ہیں کہ حضرت سوال یہ ہے کہ کیا ماں باپ اپنے اولاد کو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، والدین اپنے بچوں کو نفلی صدقہ بالکل دے سکتے ہیں، اسی طرح بچے اپنے والدین کو نفلی صدقہ دینا چاہے دے سکتے ہیں، بھائی اپنے بہن کو، بہن اپنے بھائی کو، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، یعنی ہر کسی کو نفلی صدقہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے، آپ سادات کرام کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو دینا ان کو دینے میں بڑی فضیلت ہے، قرابت کا ثواب بھی ملے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر قرابت کا لحاظ کرتے ہوئے دیتے ہیں، اور صدقے کا بھی ملے گا، اور اپنے محارم رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو اس میں بھی ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی کا اور صدقے کا، تو بالکل دے سکتے ہیں نا، واللہ تعالی عالم۔ چلیے، تو ابھی ایک آتے ہیں ہم اس کی طرف، چیٹ کی طرف، اور چیٹ کے سوالات شامل کریں گے، مائک میوٹ کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہماری بہن ہے راویہ بیگم، انہوں نے پوچھ رہا ہے کیا پردے کی حالت میں نماز ہو سکتی ہے؟ اب یہ پردے کی حالت سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ وہ جو نقاب پہنے رہتی ہیں اس کنڈیشن میں پوچھ رہی ہیں یا کیا کنڈیشن ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ اگر پردے سے مراد ان کا یہ ہے کہ پردے میں ہے، پورا نقاب وغیرہ انہوں نے اچھے سے کر رکھا ہے، گلوز پہنے ہیں، آنکھیں چھپی ہوئی ہیں، اس حالت میں نماز پڑھتی ہیں تو نماز بالکل ہو جائے گی، کہ خواتین کو تو جتنا زیادہ پردہ کر کے نماز پڑھیں اتنا بہتر ہے ان کے لیے، اور اگر کوئی دوسری مراد ہے تو آپ پوچھ لیں گے، ابھی میں لائیو ہی ہوں تو انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا اگر مجھے سمجھ میں آ گیا تو، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال ہے کافی بڑا، عمران منصوری صاحب کا، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے کیا ہے آتم ہتیا کرنے کی نیت سے اچھا آتم ہتیا سوسائڈ نا، کسی نے آتم ہتیا کرنے کی نیت سے پھندا لگایا، ٹھیک ہے، صرف ڈرانے کے لیے، اور پھر نکال دیا، لیکن پھندا لگانے کی وجہ سے گلے میں درد ہونے لگا اور درد کی وجہ سے فوت ہو گیا، تو کیا اس پر آتم ہتیا کے سخت الزام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اس نے آتم ہتیا کی کوشش کی، لیکن پھر کسی سبب سے خود اس نے یا پھر لوگوں نے بچا لیا اور وہ بچ گیا، اس کے بعد اس کے گلے میں درد شروع ہو گیا، اور ایسا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ گلے کے درد میں مر گیا ہے، تو آتم ہتیا کرنے والا نہیں کہلائے گا، کیونکہ اس نے وہ ارادہ تو کیا تھا ویسا ہی، لیکن وہ خود بچ گیا یا اس کو بچا لیا گیا ہے، تو اب وہ ویسے نہیں مرا، تو پھر آتم ہتیا والا گناہ اس کے ذمے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اور مسلمان ہے تو نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی اگرچہ آتم ہتیا کر کے مرے، اللہ تعالی عالم۔ سید مدثر علی صاحب کا ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایم پی میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کینڈیڈیٹ نے کچھ وعدے کیے ہیں کہ میں جیتنے کے بعد عوام کے لیے فلاں فلاں کام انجام دوں گا، لیکن ان کاموں میں سے اسے کچھ غیر شرعی اور گناہ کے کاموں کا بھی ذکر کیا ہے، تو ایسے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا کیسا ہے؟ اگر وہ جیتنے کے بعد ان کاموں کو انجام دے
تو کیا اس کا وبال ووٹ دینے والے پر بھی ہوگا؟ ہم، سوال بہت معقول ہے۔ دیکھیں، اگر وہ مسلم ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ جتاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے جو آپ نے ووٹ دیا تو آپ ہی کے ووٹ سے وہ جیتا ہے۔ اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو وہ کیسے جیتتا ہے نا؟ یعنی آپ نے اس کی مدد کی۔ اب وہ جیتنے کے بعد وہ کام کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کی شرکت بھی اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز اور اس میں غور کریں گے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ووٹ دینے سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ وہ جیت ہی جائے۔ دوسری چیز، اگر وہ جیت جائے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر شرعی کام وہ کروائے ہی کروائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے غیر شرعی کام جو ماتحت غیر ہوں گے ان کے ذریعے کروائے اور اس پر وہ راضی نہ ہو۔ یہ ایک صورت ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر مسلم کینڈیڈیٹ ہے، اس نے غیر شرعی کام کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، تو وعدہ کرتے ہوئے اس کی نیت ہے کرواؤں گا بھی تو یہ گناہ گار ہوگا، اور صرف اس لیے کہ میں الیکشن جیت جاؤں، تاکہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر ہمارا بھی ایک وقار ہوگا تو ہم اپنے کام تو اچھے سے کرا لیں گے، باقی رہا غیر شرعی کام تو اس کو میں کروں گا نہیں، یہ جو غیر مسلم میرے ماتحت ہوں گے ان کے ذریعے میں کرواؤں گا، ٹھیک ہے، غیر مسلم میرے ذمہ ان کے ذریعے کرواؤں گا اور اس کام سے میں کسی طرح سے راضی بھی نہیں، تو کچھ تخفیف تو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ایسے سے بچیں تو ہی بہتر ہوگا۔ اللہ تعالی عالم۔ عمران منصوری صاحب، اگر عشاء کی نماز پڑھنا شروع کیے اور شروعات میں صرف 4 فرض 2 سنت 3 وتر پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کیا ہے؟ 4 فرض 2 سنت، ہاں دیکھیں اس میں حرج تو نہیں ہے، کیونکہ پہلے کی 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس کو چھوڑنے سے عذاب تو نہیں، اور اس کے بعد والی سنت آپ نے پڑھ لی، وتر پڑھ لی، یعنی جو مطالبہ تھا آپ نے پورا کر لیا ہے تو نماز بھی ہو جائے گی اور کوئی سخت وبال بھی نہیں ہے۔ ہاں کوشش کرنا چاہیے کہ کبھی اگر وقت زیادہ رہے تو سنتیں غیر مؤکدہ بھی پڑھ لیں اور نوافل پڑھیں تاکہ رب کا قرب حاصل ہو، ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ ایک سوال اور لیں گے، اگر سنت میں 2 رکعت کے بعد الحمدللہ کے بعد اگر کوئی سورہ نہ ملائی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں سنت میں 4 رکعتیں بھری پڑی جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے الحمدللہ کے بعد اگر آپ نے سورج چھوڑا ہے تو واجب کا ترک کیا آپ نے، اور واجب کا ترک ہونے سے آخر میں سجدہ سہو ہوگا جبکہ بھولے سے چھوٹا ہو، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو پھر دہرانا ہوگی، واللہ تعالی عالم۔ اور دیکھتے ہیں کون ہے، فہیم صاحب پوچھ رہے ہیں، اچھا فہیم صاحب دعا دے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اور آگے اچھا ایک سوال اور ہے ہمارے ضیاء الحق اتاری صاحب کا، ماشاءاللہ خوش آمدید، پوچھ رہے ہیں کہ حضرت کرسی پر نماز پڑھنے کی جو صورت بیان ہوئی اس میں اگر نمازی کیا ہے قیام ہو کر کرے، نمازی قیام کھڑے ہو کر کرے، شاید ہوگا کہ نمازی قیام کھڑے ہو کر کرے، باقی ارکان کرسی پر بیٹھ کر، تو کیا اسے جماعت کا ثواب ملے گا؟ تو اگر وہ جماعت میں شریک ہے، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اور جو کرسی پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ شرعی عذر کے بیس پہ پڑھ رہا ہے تو جماعت میں شریک ہے تو جماعت کا ثواب بالکل اس کو ملے گا، کیونکہ یہ معذور شرعی ہے نا، شریعت نے خود اس کو اجازت دی ہے یا تو پھر آپ بیٹھ کر پڑھیں یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لیں یا زمین پر بیٹھ کر، تو اس نے شرعی رخصتوں کو استعمال کیا اور اس کے بعد وہ جتنا ممکن ہو سکے ادا کر رہا ہے، تو جماعت میں ہے تو جماعت کا ثواب بالکل ملے گا، واللہ تعالی عالم۔ ہاں اس صورت میں اگر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ ضرور کلیئر کر لیں آپ ابھی، تو میں اس کو کوشش کروں گا کلیئر کرنے کی۔ ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت ایل آئی سی کا ٹرم انشورنس لینا جائز ہے یا نہیں، اور ٹرم انشورنس میں آپ پریمیم پے کرتے ہیں
بٹ آپ کو کچھ نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کا پریمیم لیپس ہو جائے گا اور آپ کو کچھ اماؤنٹ بھی نہیں ملے گا۔ اسی کے چلتے ایل آئی سی میں ایک نئی کنڈیشن نکالی ہے جس کو انڈومنٹ کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 65 کی ایج تک رہتی ہے اور اس میں جو پریمیم پے کرا جاتا ہے، تو اگر پرسن کو 10 سال تک کچھ نہیں ہوتا تو اس کو 10 سال کے بعد اس کا اماؤنٹ جو پے کیا ہے وہ اماؤنٹ اور زیادہ اماؤنٹ ریٹرن کرا جاتا ہے۔ تو کیا ایل آئی سی کے اس ٹرم والی کنڈیشن انشورنس کروانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں یہ بھی جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں بھی ایک طرح کا دھوکہ ہے کہ 10 سال تک اگر وہ زندہ رہا تو جو کچھ نے جمع کیا وہ مل جائے گا، اور اس سے پہلے مر گیا تو جو کچھ جمع کیا ہے وہ سب تو ضائع ہو جائے گا۔ تو اس میں غرر اور دھوکہ ہے، یہ زندگی کا معلوم نہیں نا کب تک چلیں گی، تو آپ جو کچھ جمع کر رہے ہیں سب ضائع ہونے کا بالکل اندیشہ ہے، تو اس کو نہیں کرنا ہے۔ اچھا، اس کے تحت ایک کنڈیشن یہ بھی بتائی تھی کہ اس کے تحت کنڈیشن یہ بتائی گئی تھی کہ ابھی ایسا بھی آیا ہے کہ اگر آپ 10 سال تک جی جاتے ہیں، جو کچھ آپ نے جمع کیا ہے تو اس پہ جو ان کو دینا ہے انٹرسٹ وہ لگا کر آپ کو ریٹرن کر دیں گے، اور اگر آپ اس بیچ میں مر جاتے ہیں تو جو کچھ آپ نے جمع کیا وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے جو وارثین ہوں گے ان کو مل جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کنڈیشن کیسی ہے؟ تو یہ کنڈیشن جائز کی کہ اس میں ہمارا جو جمع شدہ رقم ہے وہ ضائع نہیں ہو رہی ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وارثین کو وہ مل جا رہی ہے۔ تو یہ صورت اگر ہے واقعی تو یہ کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ چلے، وقت تو ہو چلا ہے لیکن لاسٹ میں کچھ 2 بلنکس ہوئے ہیں، میں دیکھ لوں اس کو۔ عمران منصوری صاحب کہا کہ اگر دل کیا ہے بھائی شایان ہو گیا تو کیا عمل کریں جس سے اچھا سیاہ ہو گیا ہے، ہو اور خدا کی دی ہوئی نعمت کا شکر کیسے ادا کریں؟ ماشاءاللہ، سوال عمدہ ہے۔ یعنی دل سیاہ ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا کریں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ایسے کریں؟ دیکھیں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو حدیث پاک میں اس کے دل پہ ایک نقطہ بن جاتا ہے، پھر اور گناہ کر جاتا ہے، پھر ایک نقطہ، اس طرح پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات اس کے دل پہ نہیں لگتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ رب العزت اب تک جانے انجانے میں جو گناہ ہوا ہے سب سے توبہ، اور آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم مصمم کر لینا، یہ ایک کام۔ دوسرا، اب جو آپ کو کام کرنا ہے وہ ہے اچھی صحبت کو اختیار کرنا، کیونکہ اچھی صحبت میں رہیں گے تو اچھی چیز سیکھیں گے اور اس سے آپ کے دل کو ایک نئی جلا ملے گی اور اس سے آپ کے دل میں روشنی آئے گی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کوشش کریں تنہائی میں نہ رہیں، ساتھ میں بزرگان دین کے ساتھ رہیں، اور کچھ دیکھیں یا سنیں تو اچھا لٹریچر دیکھیں، اچھا سنیں۔ یعنی اگر موبائل وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو اس میں کوئی دینی اچھے عالم دین کا بیان سنیں، پڑھیں سنیں۔ تو اور درود شریف کی کثرت کریں، بس یہ درود شریف کی کثرت ایسی ہے جو ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو آپ اس نیت سے پڑھیں، میرے دل جو سیاہ ہو گیا اللہ اس درود کی برکت سے دل کو روشن کر دے۔ باقی رہا نعمت کا شکر ادا کرنا، تو نعمت کا شکر یہ کہ دل سے اعتراف کریں کہ میں اس لائق نہیں تھا، نہ میری کوئی اس میں خوبی ہے جو میرے نعمت دی، جو کچھ ہے محض اللہ رب العزت کے فضل سے مجھے ملا ہے، تو یہی اس کے شکرانے کے لیے ہے۔ دل میں اس کا احساس ہو، زبان سے ادا بھی کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ تو اس طور پر آپ جو ہے اللہ کے نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جو بھی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتیں بڑھتی جائیں، ختم نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر خوب خوب ادا کرتا رہے۔ چلے، تو ابھی تو وقت ہو چلا اور سوالات بھی تقریباً چیٹ کے اور آئے ہوئے سب برابر ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو پھر شامل پروگرام ہوں گے۔ آج جتنے بھی احباب ہمارے ساتھ شریک تھے سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے، شروع سے لے کے آخر تک۔ ایک بہن ہماری ہے ون مین آرمی، ہمیشہ رہتی ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ باقی سید صاحب ہیں، عمران منصوری صاحب، اور حافظ اسرافیل صاحب ماشاءاللہ، فہیم خان صاحب، ضیاء بھائی ہمارے،
چلے ماشاءاللہ، اللہ سب کو سلامت رکھے اور اپنے خزانۂ غیب سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔